یہ ایام یعنی ایام حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا. اور ہمیشہ کی طرح میں توجہ دلاؤں کہ جناب سیدہ کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے کہ اس کو جاننے کے بعد انسان اعلان کرے یا نہ کرے. اگر وہ شیعہ نہیں تھا اور دوسرے مذہب یا مکتب میں تھا تو اس مظلومیت کو جاننے کے بعد وہ اس مذہب اور مکتب میں نہیں رہتا. اعلان کرے یا نہ کرے، ممکن ہے اعلان نہ کرے لیکن رہے گا نہیں وہاں. وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی مظلومیت ایسی ہے کہ جس وقت، بلکہ مثال دیں کہ مولا امیر المومنین کی مظلومیت پتہ چل جاتی ہے لوگوں نے کیا کیا، جنگ جمل زوجہ رسول نے جو قتل عام کا بازار گرم کیا، اور پھر کیا کیا معاویہ نے. البتہ معاویہ کو بھی جو گرین سگنل ہے وہ جناب عائشہ نے دیا تھا. گرین سگنل کیا؟ اٹ از پاسبل. عالم اسلام میں جو پہلا قتل عام ہے وہ جنگ جمل تھا. اب اگر کوئی خاتون کو نہ مانے، اب اگر کوئی معاویہ کو نہ مانے، پھر بھی وہ رہتا اسی مذہب میں، پھر بھی وہ رہتا وہیں. امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت کو جان لے اور یہ مان لے کہ معاویہ نے ظلم کیا اور معاویہ نے امام کو شہید کروایا، لیکن پھر بھی وہ رہتا وہیں ہے. امام حسین کی مظلومیت کو جان لے اور یزید کو برا کہے، پھر بھی رہتا وہیں ہے. لیکن جناب سیدہ کی مظلومیت ایسی ہے کہ جیسے ہی پتہ چلے گا کہ ان پر ظلم کرنے والا ظالم کون ہے تو خود بخود اس سابقہ مذہب کی بنیاد جڑ سے اخذ. کیا ہے وجہ؟ یہ ہے کہ شیعہ کون ہے کہ جو مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق ھذا الامہ بہ یفرق بین الحق والباطل یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حکم خداوند تبارک و تعالی وسیع، خلیفہ اور تمام مسلمانوں کا امام مانتا، وہ شیعہ. اور جو ان کے مقابلے میں پہلے سیاسی خلیفہ کو سقیفہ میں چنا جانے کے بعد سیاسی خلیفہ مانتا ہو، وہ کون ہے؟ اس کو کوئی تعصب کی بات نہیں. اب جیسی اس کو پتہ چلے گا کہ جناب سیدہ پہ ظلم کرنے والا کون ہے، خود بخود بنیاد اس کی ختم ہوئی. تو جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے ہیں یاد رکھیں پوری تاریخ میں امام حسین کی مظلومیت سے بہت سارے پردے ہٹتے ہیں. وَإِلَّا یزید ملعون خبیث پلیت لعنت اللہ علیہ کو بھی یہ لوگ ساتواں خلیفہ کہتے ہیں، لیکن ایسا ساتواں خلیفہ کہتے ہیں مانو نہ مانو. لہٰذا کچھ لوگ ہیں جو ساتواں خلیفہ کہتے ہیں، نہ کہ پبلک. بڑے بڑے علماء نے جب اشرف الانبیاء کی اس روایت کو کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے، ائمہ ہوں گے، اس موضوع کی جو روایات ہیں جب ان کی تفسیر بیان کی ہے تو یزید کو ساتواں خلیفہ کہا ہے. اب وہ ساتویں کو برا کہہ کے بھی رہتے وہی ہیں، وہ بنیاد نہیں. تو جناب سیدہ کی مظلومیت ہی کو دیکھ کے سب یہاں جتنے بھی آئیں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے تیونس کے ہوں. تیونس کے اس وقت مشہور و معروف محقق کے جو مذہب اہل بیت میں جنہوں نے قدم رکھا، یعنی ڈاکٹر تیجانی سماوی، جو آخری جس چیز نے ان کو ہلایا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت تھی کہ نہ اب نہیں رہا جا سکتا یہاں. یہ برداشت کر لیا، یہ برداشت کر لیا، یہ برداشت کر لیا، یہ برداشت کر لیا، یہ بھی فضائل تھے علی میں، یہ بھی فضائل تھے، یہ بھی فضائل تھے، یہ بھی فضائل تھے. اس کے بعد بھی انسان کہتا ہے چلے گا. لیکن جب جناب سیدہ کی مظلومیت کا علم ہوتا ہے تو پھر اگر وہ واقعاً انسان ہے، اگر وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو پھر وہ اس مکتب میں باقی نہیں رہ پاتا. یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے. لہذا بعض وہ لوگ ہیں جو اعلان نہیں کر پاتے اور بعض وہ لوگ ہیں جو اعلان کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ والی چیز کہ جو اس شخص کو مجبور کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہتا تو وہ مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مکتب اہل بیت میں مظلومیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کثرت سے ذکر ہوا، ابوں میں بیان کیا گیا. اب یہ ذکر جو ہے مختلف صورتوں میں ہے. انشاءاللہ کل کچھ گفتگو، کیونکہ ایک کام کیا جاتا ہے کہ اپنی ہی قوم کو شک میں ڈالا جائے، لہذا کل کچھ گفتگو ہم ایام فاطمیہ کے بارے میں بھی کریں گے. یہ نئی چیز نہیں ہے، زیادہ دن ہو جانا، کم دن ہونا یہ الگ موضوع ہے، لیکن ایام فاطمیہ چیز نہیں ہے. اور پھر اس کے بارے میں جو تمام دنیا میں ہوا، جو علماء نے انجام دیا، انشاءاللہ اس کی جانب توجہ دلائیں گے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور 2-3 دن یہ 3 دن کا جو سلسلہ رہے گا تو اس کو ہم کوشش کریں گے مختلف موضوعات بیان کریں. جن میں سے ایک موضوع کے جو بلا شک جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تو نساء العالمین ہیں، تمام خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، انشاءاللہ اس جانب بھی توجہ دلائیں گے کہ ان کی زندگی سے ایک اثر لیا جائے، مرد بھی لیں اور خواتین بھی لیں.
اور یہ بھی بات کلیئر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہیں تو صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یعنی خواتین کے لیے تو زیادہ ہیں، اور خصوصاً جو کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی اور طہارت اور حیا، یہ وہ چیز ہے کہ جو خصوصاً تمام خواتین کے لیے ہمیشہ آئیڈیل رہی اور رہے گی اور رہنی چاہیے.